لیکن اصل ایمان جو یقین کی شکل اختیار کر کے دل میں جاگزی ہو جائے، جس کے لیے کہ صحابہ کرام کو سند دی گئی کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک تو ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا۔ یہ بدو یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی کیفیت، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جان بھی۔ تو دوسری تشخیص یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ یقین قلبی والا ایمان نہیں رہا۔ ایک ریشیل کریڈ تو ہے، ایک نسلی عقیدہ ہے، ایک ڈوگما ہے، اعتقادات کا مجموعہ ہے، لیکن یقین، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ اب دو ہی امکانات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا قرآن غلط ہے، اللہ نے بات غلط فرمائی انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں، تیسرا کوئی امکان موجود۔ تیسری تشخیص اور بھی ہے، ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ۔ مومن قرار پانے کے لیے تو دو پری کوالیفیکیشنز ہیں، یقین دل میں اور جہاد عمل میں۔ تاہم تم اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہو، البتہ اس لیول پر بھی قرآن مجید کا سورہ بقرہ میں جو فیصلہ ہے کہ مسلم بھی صرف وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرے کلیتاً، جزواً نہیں۔ اگر آپ نے جزوی اطاعت کی ہے تو آپ مسلم بھی نہیں، اس کی بھی سزا ملے گی۔ فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ کچھ احکام سر آنکھوں پر، کچھ احکام ہمارے پاؤں تلے روند ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دیکھیے وہی لفظ خزي في الحیات الدنیا آ گیا ہے جو سورہ یونس کی آیت میں لفظ آیا تھا، عذاب خزي في الحیات الدنیا، رسوائی کا عذاب، بے عزتی کا عذاب، دنیا میں ذلت کا عذاب۔ یہاں فرمایا گیا جو لوگ بھی ہمارے دین کے حصے بکھرے کر لیں گے، کچھ باتیں مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، کچھ احکام کی تعمیل ہوگی کچھ کو پاؤں تلے روند دیں گے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار و رسوا کر دیے جائیں، ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو جھونک دیا جائے شدید ترین عذاب۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں۔ تم نے کتنے ہی لبادے اوڑھ لیے ہوں اور کتنی ہی شرعی وضاحت اختیار کر لی ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا جا رہا، تمہارے حلق سے لقمہ حرام اتر رہا ہے یا لقمہ حلال اتر رہا، تمہاری کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تم اپنے اس ظاہری رکھ رکھاؤ سے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ دیکھ لیجئے، انفرادی طور پر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا پورے دین پر عمل پیرا ہے؟ یہ اس کے صرف کچھ اجزاء ہیں جن کو اس نے اختیار کیا، اور عالمی سطح پر 40 یا 45 جو ملک ہیں ان پر نگاہ دوڑا لیجیے، کوئی ملک ہے جس نے کہ پورے دین کو اپنے ہاں نافذ کیا؟ لے دے کر کچھ احکام شریعت کے سعودی عرب میں یا امارات میں آپ کو نظر آ جائیں گے، بعض جگہ وہ بھی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اہل تشیع نے ایک ہی ملک دنیا میں ہے ان کی اکثریت کا، اس میں انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق ایک نظام قائم کر دیا، باقی پوری سنی دنیا جو ہے ملیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک، واقعہ یہ ہے کہ ہمیں تو اہل تشیع کے سامنے شرم سے سر اٹھانے کا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ موقع نہیں رہا ہے کہ انہوں نے تو کر دکھایا۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالے جرس کارواں ہیں، اتنی کثیر تعداد اور اتنے ممالک، کسی ایک جگہ ایک انچ زمین ہم نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ کا دین پورا کا پورا نہ۔ یہ تین اسباب،
پہلی بات کہ امت نے بحیثیت مجموعی اپنے فرد منصبی کو فراموش کیا، اس سے روگردانی کی۔ دوسری بات، وہ یقین والا ایمان باقی نہ رہا۔ تیسری بات، اسلام بھی اگر ہے تو وہ جزوی ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت ہے تو وہ بھی جزوی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید سے معلوم ہو رہی ہیں کہ جن سے ہماری صورتحال کا جو اصل سبب ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ دو طبقے امت مسلمہ میں بالخصوص زیادہ بڑے مجرم ہیں، اور اس وقت جو عذاب آ رہا ہے انہی دو پر آ رہا ہے۔ جو شدید عذاب ہے، اضافی عذاب ہے، جو آسمان سے آگ برسنے والی ہے، وہ انہی دو طبقات پر۔ پہلا طبقہ عالم عرب، یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ کیوں؟ جتنا سمجھ لیجیے، دو اور دو چار کی طرح کی بات، ان پر اللہ کا فضل بھی بہت بڑا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جہاں فضل زیادہ ہے وہاں ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہے۔ جو فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی کا مظہر ہے کہ 23 برس جو ہے آغاز وحی سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری سانس تک مسلسل محنت، مشقت۔ کون سی تکلیف ہے جو آپ نے نہیں جھیلی؟ کون سی مشقت ہے جو آپ پر نہیں آئی؟ قید و بند بھی کہیے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی محصوری، پتھراؤ ہوا ہے سرزمین طائف میں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور قریب ترین اعزاء اور اپنے بہترین ساتھیوں کے لاشیں جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مزید 68 اور افراد، جن میں سے ایک ایک کے لیے حضور نے کیسے جھولیاں پسار پسار کر اللہ سے دعائیں کی تھی، آج ان کے لاشیں آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ یہ ساری سختیاں جھیلی کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کے بعد سب سے بڑا فضل جو ہوا ہے دنیا میں وہ اہل عرب، حضور انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، ان کی مادری زبان۔ ہمیں تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف و نحو اور نہ معلوم کیا کچھ پڑھنا پڑتا، کتنے پاپڑ بیل کے پڑھتے ہیں، ان کی مادری زبان براہ راست ان کے قلب کے اوپر نازل ہوتا۔ لہذا جب انہوں نے روگردانی کی تو واقعہ یہ ہے کہ بقیہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی سزا کے وہی مستحق۔ یہی بات ہے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں فرما دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یہ سزا تو عربوں کو مل گئی تھی آج سے تقریباً 700 برس قبل، 13ویں صدی عیسوی میں تاتار کا طوفان آیا، تاتاری فتنہ، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ ان میں تو خیر عرب بھی تھے اور غیر عرب بھی تھے، لیکن بحیثیت قوم عربوں کو معزول کر دیا گیا عالم اسلام کی قیادت سے، چھین لی گئی ان سے سیادت و قیادت، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سیادت و قیادت جو ہے ملت اسلام کی اور امت مسلمہ کی حوالے کر دی ترکوں کے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ اور عجیب ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات، جس قوم سے پٹوایا اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا۔ اے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو سرک کھانے سے۔ وہ 13ویں صدی عیسوی، اس کا وسط 1258 عیسوی میں یہی بغداد تھا جس پر آج ایٹمی جنگ کے سائے ہیں۔ یہی تھا وہ عربین نائٹس والا بغداد، الف لیلہ کا شہر، جہاں محل تھے اور قصور اور نہ معلوم کیا کچھ عیش و آرام کا سامان تھا۔ لیکن وہی بغداد جس طرح تباہ ہوا ہے، جس طرح لاکھوں انسان قتل ہوئے، جس طرح کہ بنی عباس کا آخری خلیفہ محل سے کھینچ کر سڑک پر لایا گیا ہے اور گھوڑوں کو سوموں کے تلے اس کو کچل دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر ملت اسلام اور امت مسلمہ کی قیادت و سیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن ہوش پھر بھی نہیں آیا۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس صدی میں کیا کیا
آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عالم عرب شدید ترین عذاب کی گرفت میں، وہ میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ یہ میں نے صرف اس اعتبار سے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ خصوصی گرفت جو ہونے والی ہے، یہ ہر شخص سوچ رہا ہے۔ آج بھی ایک اخبار میں ڈان میں غالباً میں نے مضمون پڑھا بریگیڈیئر صدیقی صاحب کا، کہ کسی بھی وقت عام لوگوں کی توقع سے بہت پہلے ہو سکتا ہے کہ بس ٹریگر جو ہے دبانے کی دیر ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ جو پاگل آدمی ہے عراق کا صدام حسین نامی، وہ آغاز کر دے، اس لیے کہ وہ تو یوں سمجھیے کہ نرغے میں آ چکا، پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکا، اس کے لیے ادھر بھی تباہی ہے ادھر بھی تباہی ہے، وہ تو ڈیسپریٹ ہے، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں ذرا اور دبایا گیا تو ہم آغاز کر دیں گے، اور سعودی عرب کے جو آئل ویلز ہیں ان کو تو تباہ کر دیں گے۔ پھر کیمیاوی ہتھیار اس کے پاس ہے، وہ استعمال ہوا تو سوچئے کون مریں گے؟ ادھر بھی مریں گے تو عرب، ادھر بھی مریں گے تو عرب۔ امریکی مرنے کے لیے نہیں آیا، امریکیوں نے آگے سب سے پہلے عرب فوج کو رکھا ہوا، اس کے بعد یہ مصری اور دوسرے جو ہیں جو ان کے مسلمان الائز ہیں ان کی فوجیں ہوں گی۔ امریکی مرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا تو اگر سب سے بڑا حملہ ہوگا تو وہ ہوائی حملہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ مریں گے کون، چاہے لائن کے ادھر مرے چاہے ادھر مرے، ہلاک ہو، وہ ہلاکی کس درجے کی ہوگی۔ اور صاف کہہ دیا ہے صدر امریکہ نے کہ اگر کیمیاوی ہتھیار عراق نے استعمال کیا تو ہم جوابی طور پر ایٹمی حملہ کریں گے۔ میں جب تقریر کر رہا تھا اپنی اسی سفر میں ہو کر آیا ہوں ابھی امریکہ بھی اور سعودی عرب بھی، ریاض میں تقریر کر رہا تھا، جب یہ بات سامنے آئی اور اس کا جب میں نے تذکرہ کیا ہے تو مجھے اچانک یاد آیا سن 53 میں، جبکہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا، ناظم اعلیٰ تھا، پرچہ نکالتا تھا لاہور سے عزم، افروز عزم، اس میں نے ایک نظم شائع کی تھی۔ عرشی بھوپالی شاعر تھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھی بقید حیات تھے یا فوت ہو چکے۔ کوریا کی جنگ اس وقت اس پر انہوں نے نظم کہی تھی، اگرچہ جب یہ شائع ہوئی ہے نظم تو کوریا کی جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ صورتحال تو تلی ہوئی ہے۔ آج بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اسی نظم کی کیفیت ہے کہ جو آج وہاں پر نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے عرب عراق سرحد پر۔ میں وہ نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایٹمی طاقتوں کے سائے میں امن کے بج رہے ہیں نقارے، موت کے دیوتا کے جبڑوں سے مل رہا ہے حیات کا پیغام، دونوں جانب سے آج ایٹم بم دھمکیاں دے رہا ہے انسان کو، منڈیوں کے سفید بیوپاری سرد بازاریوں سے گھبرا کر کارخانے نئے سجاتے ہیں، ڈھیر فولاد کے لگاتے ہیں۔ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما کی یاد اب پھر تازہ ہونے والی ہے، اور وہ کہاں ہوگی؟ عالم عرب، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، جس کو کہا جاتا ہے دی فرٹائل کریسنٹ، عراق، اردن، اس کے ساتھ شام کا علاقہ، یہ پورا کا پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا۔ یہ خطرات ہیں شدید کہ جو آج اس علاقے میں ہے، وہ امت مرحوم امیین جن پر اتنا فضل ہوا اللہ کا کہ ان میں سے چنا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ جب انہوں نے روگردانی کی ہے، انہوں نے عیاشیوں کی طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے بجائے اسلام کے دوسرے مستعار نظریات کو اختیار کیا۔ باس پارٹی ہے، کہیں ملوکیت ہے، کہیں بلینز آف ڈالرز کا ایک ایک محل بنایا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے عالمی سطح پر، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کے ہاں کے معیار، اس کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ سعودی عرب سے کتنے فاصلے پر تھا یہ ایریٹریا اور یہ حبشہ، کتنا خوفناک وہاں پر ہوا۔ $1 بلین اس وقت سعودی عرب خرچ کر دیتا، پوری دنیا کے اندر اس کا ایک شہرہ بھی ہوتا، خدمت بھی ہوتی نوع انسانی کی۔ آج $12 بلین لے کر جو ہے چلا گیا ہے امریکہ کا وزیر خارجہ، $12 بلین، وہ جنگ کے لیے، وہ اپنے شاہی جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے، وہ آج تجوریاں چل گئی۔ جو کہا گیا تھا کہ یاجوج و ماجوج آئیں گے، چٹ کر جائیں گے، صاف کر دیں گے، یہ تو اگر ذرا طویل کھچ جاتا ہے معاملہ تو چوس جائیں گے پوری دولت کو۔ یہ دولت کے جو جمع ہے، اور ہے بھی تو انہی کے پاس، وہ تو صرف چیک ہی ایشو کرنا ہے، باقی دولت تو ہے بھی انہی کے پاس۔
یہ ہے وہ خطرناک صورتحال جسے کہ ملت عرب اس وقت دوچار ہے۔ ادھر دوسرا بڑا مجرم جو ہے روئے ارضی پر امت مسلمہ کا جو حصہ، وہ برا نہ مانیے، وہ مسلمانان پاکستان، اس لیے کہ واحد ملک ہے یہ جو اسلام پر قائم ہوا ہے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے۔ پورے کرۂ ارضی پر اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ جتنے بڑے پیمانے پر پورا بر عظیم پاک و ہند، کاش کماری سے لے کر اور درا خیبر تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونجا، آخر وہ اسی فضا میں نعرے گونجے تھے، اسی میں وہ صدائیں بلند ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہ آج 45ویں برس کا نصف گزر چکا ہے، 44 برس پورے ہو چکے گزشتہ رمضان کے 27ویں شب کو پاکستان کی عمر کے قمری حساب سے۔ یہ شمسی حساب سے 43 برس ابھی پورے ہوئے ہیں 14 اگست کو، لیکن قمری حساب سے 44 برس پورے ہو گئے تھے 27 رمضان المبارک، اور اب تقریباً 6 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ کتنے فاصلے پر ہم اسلام سے ہیں؟ کہاں ہے وہ اسلامی حریت و اخوت و مساوات؟ یہاں تو اس کے بالکل برعکس نقشہ ہے۔ تو دوسرا سب سے بڑا مجرم طبقہ امت مسلمہ کا مسلمانوں نے پاکستان، یہی وجہ ہے کہ آج سے 19 برس قبل اس قدر زبردست شکست، اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا، ملک دو لخت، اور آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے اچھی طرح جان لیجیے، ہم چنت ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے، وائس آف امریکہ کا آپ نے تبصرہ سنا ہوگا کہ آئندہ چند ہفتے کنٹرول لائن جو ہے کشمیر کی اس کے لیے نہایت نازک ہے، نہایت خوفناک ہے۔ کہیں خبر پڑتے ہیں کہ 11 لاکھ کی فوج ہے اس وقت ہندوستان کی جس کو اس نے موبلائز کیا ہوا، اور فوج کی موبلائزیشن کوئی کالا جی کا گھر نہیں ہوتا، اس پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سندھ میں جس طریقے سے صورتحال ہمارے ہاں، وہ بھی دعوت دینے کے لیے دشمن کو بہت کافی ہے۔ ادھر اس کا ناک میں دم آ چکا ہے کشمیر میں اور پنجاب میں، ایسے ہی حالات میں ہوا کرتا ہے کہ کوئی قیادت جو ہے کسی ملک کی حکومت جو ہے وہ کہیں بیرونی محاذ کھولتی ہے۔ پورے شمالی ہندوستان میں ہائی کاسٹ لو کاسٹ ہندوؤں کے درمیان تصادم چل رہا، پھر حکومت نہایت کمزور، بی جے پی اگر ایک دن کے لیے سپورٹ ہٹا لے وی پی سنگھ کی حکومت ختم ہو جائے، اور اس کا شدید دباؤ ہے، کٹ پتلی بنا ہوا وی پی سنگھ اس وقت بی جے پی کے ہاتھوں، اور اس کا دباؤ ہے کہ کم سے کم کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ تو لے کر رہا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ عالم، یہ ایک اندازے کی بات ہے جو کر رہا ہوں، کہ ہیلسنکی میں یہ معاہدہ طے پا چکا۔ یہی سمٹس ہوتی ہیں جن میں طے ہو جاتا ہے، کوئی یالٹا کانفرنس، کوئی اور کانفرنس، کوئی اور سمٹ، اس میں قوموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری رضا کیا ہے، بلکہ فیصلے سپر پاورز کرتی ہے۔ روس عراق کے مقابلے میں جو سپورٹ کر رہا ہے امریکی پالیسی کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت اس نے وصول کر لی، اور روس اور بھارت کو کھلی چھوٹ امریکہ کی طرف سے مل چکی ہے کہ کشمیر کے قضیے کو طے کرنے کے لیے حملہ کرو اور لے جاؤ۔ فلسفے اور نظام کی سطح پر اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، گویا کہ گھٹنے ٹیک دیے، شکست تسلیم کر لی کہ اصل نظام مغربی ہے، اب صرف چائنا رہ گیا۔ وہاں بھی امریکہ نے پوری کوشش کی تھی، وہ جو مظاہرے ہوئے تھے ریڈ اسکوائر میں، اور وہاں جو ہزاروں آدمیوں کو قتل کیا ہے چینی حکومت نے، ختم کر دیا آئرن ہیڈ کے ساتھ اس کو، اور اس کی شدید ریزنٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی ممالک میں ہوئی ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے، وہ کھٹک رہا ہے۔ اور اس وقت پوری کوشش ہوگی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کہ یہ گلگت اور آزاد کشمیر کو بھارت لے کر، اور یہ جو رابطہ زمین کا قائم ہو گیا تھا چائنا اور پاکستان کے درمیان، اس کو قطع کر دیا۔ میرے نزدیک واللہ عالم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ واہ خان کی پٹی پر اب چھاتا بردار فوج کا اترنا روس کا، اور ادھر اس قدر بڑا بلڈ اپ جو ہے انڈین آرمی کا پاکستان کی سرحدوں پر، وہ مکہ لگائیں گے جیسا کہ اخبارات میں آ رہا ہے۔ ایک گھوسا جو ہے وہ تو ان کا جو پلان ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور بھاولپور کے علاقے میں گھوسا مار کر، لیکن اصل قبضہ جو کریں گے، جھپٹا جو ماریں گے، وہ آزاد کشمیر اور گلگت کا علاقہ۔ سیاچین پر بھی انہوں نے اتنے اپنے فوجی یوں ہی نہیں مروائے، جس کے بارے میں ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی، اس پر ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں تو بھارت نے بھی کم قربانیاں نہیں دی ہیں، ہم نے بھی خرچ کیا ہے تو بھارت نے ہم سے کہیں بڑھ کر خرچ کیا ہے۔
یہ حالات ہیں. اب اس کے بعد بھارت نے 1965 میں ثابت کر دیا. ہم نے جو بھی کوشش کی تھی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، اس نے فوراً لاہور پر حملہ کر کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. کشمیر کی کنٹرول لائن ہو، سیز فائر لائن ہو، یا انڈو پاکستان باؤنڈری ہو، انٹرنیشنل باؤنڈری. وہی امتحان اب ہمارا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، بیرونی اخبارات جو ہے اس میں یہ خدشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایٹمک کانفیگریشن بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے صدر صاحب کا یہ دورہ چین کا، اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا بلایا جانا، اور پھر ان کا وہاں رک جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک صرف دھمکی کا انداز ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات بین الاقوامی سطح پر خود چین جس طرح شکنجے میں اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، اور پاکستان جو شدید خطرات محسوس کر رہا ہے، شاید کہ وہ صورتحال تنگ آمد بجنگ آمد پاکستان اپنے اس آپشن کو استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائے. اگر وہ ہو گیا یہاں بھی، تو جو تباہی ہولناک آئے گی اس کا آپ اندازہ کیجیے. بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کے ایک دو صوبے اگر تہس نہس بھی ہو جائیں ابھی وہ ملک ختم نہیں ہوتا. اور ہم تو ایک پٹی ہے چھوٹی سی، 200 میل کی چوڑی پٹی ہے. اب اس پر اگر کوئی وہ خوفناک تباہی آ گئی تو کیا حشر ہے. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا. یہ ہے حالات کہ جن سے ہم اس وقت دو چار. اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف کہ اس کا علاج کیا. علاج دو ہوتے ہیں. ایک بنیادی مرض کا علاج جو پائیدار علاج ہو، صرف فوری تدبیر نہ ہو. وقتی تدابیر بھی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی ہے. کسی شخص کو 106 بخار ہو تو وہ تشخیص و تجویز کے مرحلے کو ابھی جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس بخار کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو علاج نہیں کہا جاتا، وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. فوری طور پر جو کرائسس ہے، انتہائی خوفناک صورت پیدا ہو گئی ہے، اس کو تو نپٹا جائے. لیکن یہ کہ ہر معالج جانتا ہے کہ وہ علاج نہیں ہے. علاج تو یہ کہ تشخیص ہونی چاہیے، اصل سبب کیا ہے، اس کا علاج کیا جانا چاہیے. اسی اعتبار سے میں بھی جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں یقیناً فوری طور پر اس وقت کیا مشورے ہیں ان کی بھی اہمیت ہے. کوئی سنے نہ سنے، اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، ہمیں اپنی وہ بات کہنی ہے. وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ کہ میرے نزدیک زیادہ اہمیت کی بات جو ہے، اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ اس وقت کی سیاسی صورتحال میں جو میری رائے ہے وہ تفصیلاً آپ کے سامنے آئے، اور وہ بھی میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ اصل ہے اس کا اصل علاج، دیرپا علاج، بنیادی علاج. اگر تشخیص وہ صحیح ہے جو میں قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو علاج بھی ایک لفظ میں اگر کہا جائے، شاید آپ کی نگاہوں سے تنظیم اسلامی کی مطبوعات گزری ہوں تو اس میں تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت، اس کے لیے 3 اصطلاحات آتی ہیں: تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد. اس توبہ کے اعتبار سے میں نے آج ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں پہلے اسی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے جتنے اللہ نے رسول بھیجے کہ جب کوئی قوم رسول کی دعوت کو رد کر دیتی تھی تو بالآخر جب عذاب آتا تھا تو پھر اگرچہ وہ قوم گڑ گڑائے اور معافیاں مانگے اور توبہ کرے، لیکن پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس میں صرف ایک استثناء رہا، اور وہ قوم یونس کا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی. خطا کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے، میں کوئی گناہ نہیں کہہ رہا یا کوئی جرم نہیں کہہ رہا، معصیت نہیں کہہ رہا. خطا کسے کہتے ہیں؟ نشانہ خطا ہو گیا. ایک انسان کوشش کرتا ہے پوری کہ صحیح نشانے پر گولی لگے، لیکن نشانہ خطا ہو گیا. خطا اجتہادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجتہد پوری کوشش کرتا ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن نہیں پہنچ پائے. تو معصیت سے تو انبیاء کرام اور اللہ کے رسول محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن خطا اجتہادی وقت معینہ سے پہلے، اللہ کی طرف سے واضح اجازت آنے سے پہلے، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کا جو طرز عمل تھا اس پر نہایت غضبناک ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹنگ کا اصول ہے، ایک طرف اگر ڈیبٹ ہوگا دوسری طرف کریڈٹ آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا وہ قوم کے لیے کریڈٹ بن گئے. قوم پر جب وہ آثار آ گئے
گھٹائیں چھا گئیں، معلوم ہوا کہ عذاب آ گیا۔ یونس نے جس بات کی خبر دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحیح ثابت ہوئی، وہ گھروں سے آبادیوں سے نکل آئے، گڑ گڑائے، توبہ کی اللہ کی جناب میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، عذاب ٹال دیا۔ یہ ہے اس آیت کا مضمون، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ کیوں نہ ہوئی کوئی قوم، اللہ کے رسول جن کی طرف بھیجے گئے، کہ ان میں سے کوئی قوم عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس کے ساتھ استثناء برتا گیا۔ کیوں برتا گیا وہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن استثناء کیا تھا؟ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب کو دور کر دیا، کھول دیا، ہٹا دیا، اس کے بادل چھانٹ دیے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور انہیں ایک خاص وقت معین کے لیے دنیا میں رہنے اور بسنے اور اس کا ساز و سامان عطا کر دیا۔ اب نوٹ کیجئے، یہ ایک اہم اصول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تھے حضرت یونس رسول اللہ کے، رسولوں کے بعد میں قاعدہ کلیہ یہی تھا کہ جب ان کا آخری وقت آ جاتا تھا، اتمام حجت ہو چکی ہوتی تھی، پھر ان کا ایمان لانا نفع نہیں دیتا تھا۔ استثنائی معاملہ ہوا قوم یونس کے ساتھ، لیکن ختم نبوت کے بعد اب جب کہ کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی دعوت دینے والے نہیں ہیں، کوئی معصوم ہستی نہیں ہے کہ جو اتمام حجت کر رہی ہو، کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے کہ جس نے دعوت کا حق ادا کر دیا ہو اور حجت قائم کر دی ہو، لہذا اب یہ صرف استثناء نہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اب یہ عذاب کے آثار آنے کے بعد بھی اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، بشرطے کہ وہ توبہ توبۃ النصوح ہو، وہ واقعتاً قلب کی گہرائیوں سے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی گئی۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی در توبہ واہ ہے، کھلا ہوا ہے۔ اب بھی اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں، اور توبہ کے معنی کیا ہے؟ تجدید ایمان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے اصل، اور وہ ہے ایمان، یقین والے ایمان کی تحصیل، وہ ایمان کہ جو یقین بن کر دل میں جاگزی ہو جائے، اس ایمان کی تجدید، اس ایمان کو زندہ کرنا، اس ایمان کی تحصیل، یہ ہے اصل علاج۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں سورہ آل عمران کی آیت بھی آپ کو سنا چکا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس سے زیادہ شور شوٹ اور کون سا علاج ہوگا اگر ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر، اللہ کے کلام پر۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس سے زیادہ تو ہمارے لیے یقینی راستہ جو ہے اپنے ان تمام مسائل کے حل کا نہیں ہے کہ وہ حقیقی اور وہ یقین والا ایمان ہمیں حاصل ہو۔ لہذا میں اسی کے بارے میں آج تھوڑا سا آپ کے سامنے تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یقین والا ایمان کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک بات اس سے پہلے اور عرض کر دوں کہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی کہ جزوی ایمان، جزوی اسلام، جزوی اطاعت، وہ بھی خزی فی الحیات الدنیا، اس کا نتیجہ ہے، اس کی صدا ہے۔ لہذا علاج کیا ہوگا؟ کلی اسلام، پورے اسلام پر عمل، اور پورے اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں یقین والا ایمان پیدا نہ ہو جائے۔ آپ جزوی طور پر اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، روایت کے طور پر بھی، آپ کی خاندانی روایات ہیں، قومی روایات ہیں، آپ کا کلچر ہے، اس کلچر میں بھی کچھ اسلام کے اثرات ہیں، آپ کے تہوار ہیں، آپ کے عیدین ہیں، آپ کے شادی بیاہ کے طریقے، یہ کلچر ہے، یہ آپ کی تہذیب ہے، یہ آپ کا تمدن ہے۔ تو دین پر، اسلام پر جزوی عمل محض روایات کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، محض کلچر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پورے کے پورے دین پر عمل ممکن نہیں ہے جب تک کہ یقین والا ایمان دل میں موجود نہ۔ لہذا خزی فی الحیات الدنیا سے بچنے کی صورت ایک ہی ہے، وہ یقین والا ایمان دل میں پیدا کیا جائے۔ اب میں ذرا آج تھوڑا سا تجزیہ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان، یقین والا ایمان، اگر یہی ہے ہماری آخری جائے پناہ، اگر یہی ہے ہمارے لیے آخری امید کی جگہ، تو اس کو لیے ہمیں سوچنا ہوگا وہ پیدا کیسے ہوتا۔ اس کے تین ممکنہ ذرائع ہیں، پورا تجزیہ کر کے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا اور آسان ترین ذریعہ یقین والے ایمان کے حصول کا اہل یقین کی صحبت اختیار کرنا۔ جس طرح اگر آپ آگ کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آپ تک پہنچ جائے گی،
برف کی سل کے قریب بیٹھیں گے ٹھنڈ آپ تک پہنچ جائے گی. فزیکل فینومینن ہے. اسی طرح جان لیجئے اگر کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں گے آپ کو یقین حاصل ہوگا. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں. دیکھیے وہ آیت میں نے آپ کو سنائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اصل جو ہے سچے اپنے دعوی ایمان میں وہ لوگ ہیں جو دو شرطیں پوری کریں، ایک یقین والا ایمان دل میں اور جہاد عمل میں. اب فرمایا گیا سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کے قریب رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو یقین ہے وہ تمہارے دلوں تک بھی سرایت کرتا ہے. دل راہ بدل رہے، دل سے دل کے لیے راستہ ہے. آج ہم کہتے ہیں ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسپشن. وہ زمانہ گزر گیا جب ہم سمجھتے تھے کہ انسان کے صرف 5 ہی حواس ہیں، یہ دیکھنا ہے اور سننا ہے اور چکھنا ہے اور سونگھنا ہے اور چھونا ہے. یہی نہیں ہے، ایکسٹرا سینسری پرسپشن بھی ہے. اب ان 5 حواس خمسہ کے علاوہ بھی کوئی چینلز ہیں جن سے انسان کو پرسپشن حاصل ہوتی ہے، اور وہی وہ پرسپشن ہے کہ دل سے دل تک وہ انویزیبل چینلز موجود ہیں کہ اگر دل میں کسی کے ایمان حقیقی موجود ہے اس کے قریبی ماحول میں ایمان سرایت کرے گا. اور یہی وہ ایمان تھا جو صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو حاصل. یہ وہ اضافی ایمان ہے. میں اگلی 2 چیزیں اور بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جو صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کی جو تاثیر تھی، ظاہر بات ہے کہ کسی بھی غیر صحابی کو وہ جو ہے سعادت میسر نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کا یہ مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی کے ایمان سے بڑھتا ہے. اس لیے کہ وہ جو بھٹی تھی، وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو ایمان کی حرارت، وہ فرنس، اس سے جو حرارت پہنچی ہے صحابہ کرام کے قلوب تک، اس کا کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب کوئی انسان جو ہے وہ اس درجے کا اور اس نوعیت کا ایمان حاصل نہیں کر سکتا. بہرحال پہلی بات، ایمان کے حصول کا ذریعہ صاحب ایمان کی صحبت، رفاقت، قرب، ان کی معیت. لیکن اس میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ صاحب ایمان کہاں سے آئیں گے؟ لہذا اصل مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا، اصل مسئلہ تو باقی ہے. یقیناً وہ صاحب ایمان ہوں گے تو ان سے ایمان سرایت کرے گا، ان لوگوں میں جو ان کی صحبت اختیار کریں. لیکن یہ کہ وہ صاحب ایمان کہاں سے آئیں گے وہ سوال ابھی باقی ہے. دوسرا ذریعہ ہے اسلام پر عمل کرنے سے بھی ایمان پیدا ہوتا. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ ایک 2 طرفہ معاملہ ہے. ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک لفظ انگریزی کا آپ استعمال کرتے ہیں، وشس سرکل. کسی چیز سے ایک برائی پیدا ہوئی، اس برائی نے اس سبب کو اور بڑھا دیا، اس سبب کے بڑھنے سے برائی اور بڑھ گئی، اس سے پھر وہ سبب اور بڑھ گیا. جیسے سکرو ہوتا ہے، پیچ، ہر سرکل کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، یا یہ کہ وہ پیچھے ہٹتا ہے اگر آپ اس کو ریورس ڈائریکشن میں لے کے آ رہے ہیں. بالکل یہی معاملہ ہے جسے انگریزی میں آپ وشس سرکل کہتے ہیں. اس کے برعکس ہے، ایک ایسا عمل بھی ہے، ایمان کی اگر تھوڑی سی ربق بھی ہے، آپ نے اس کے مطابق عمل کیا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا. ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اضافہ ہوا ان کے ایمان اور تسلیم کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی تحریک جو عالمی سطح پر کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت کی تحریک، وہ اسی فارمولے کو استعمال کرتی ہے. کرو، اسی کو وہ کہتے ہیں ایمان کی محنت. اور مجھے اتفاق ہے یقیناً ایک شخص کو جبکہ جذباتی طور پر کسی مسجد میں کسی نے وہ بیان سنا، اس کا جذبہ جو ہے بڑھ گیا، وہ نکل کھڑا ہوا، 40 دن کے لیے آ گیا، وہ رہ رہا ہے مسجد کے اندر ایک ایسے ماحول میں، کونوا مع الصادقین. وہ وہاں اس مسجد میں شب و روز بسر کر رہا، وہاں کسی معصیت کا سوال نہیں، کوئی نماز اس کی نہیں رہے گی کہ جو وہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا نہ کرے. کس طرز پر پیدا ہوتا ہے جو محض عمل کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہو. اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کروں گا. ایک تو یہ کہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ چونکہ جذباتی اپیل سے متاثر نہیں ہوتے، لہذا وہ اس گرفت میں نہیں آتے. ایموشنل اپیل والے لوگ جو ہے، جذباتی طور پر اپیل کو قبول کرنے والے لوگ، وہ آ جاتے ہیں.
اور وہ جب اس میں آ جائیں گے تو یقیناً ایمان پیدا ہوتا. لیکن جن کا ذہن کی ساخت ہے، جن کو آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل مائنورٹی، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی. اور نمبر دو یہ کہ اس سے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے جس کو میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک غیر شعوری نان انٹلیکچوئل یقین، وہ ایمان جس کو کہ سورہ یوسف میں کہا گیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے. نبی کہہ دیجئے میں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، میں یہ کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. اور نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں تو علی وجہ البصیرت بلا رہے ہیں. اس ایمان کا منبع اور سرچشمہ کچھ اور ہے. اب میں آ رہا ہوں تیسری بات کی طرف جو میرے نزدیک ایمان کا اصل سرچشمہ، ایمان کا اصل منبع ہے. یہ چونکہ آج تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ بلاک ہماری کتابوں میں چھپا ہوتا ہے. اسی طرح انجمن خدام القرآن کا بھی ایک بلاک ہے جو 25 برس سے، یہ کم سے کم 20 برس سے چھپ رہا ہے ہماری مطبوعات پر. اس میں آپ نے الفاظ نوٹ کیے ہوں گے، منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم. وہ بصیرت والا ایمان، علی وجہ البصیرت یقین، وہ صرف اور صرف قرآن سے پیدا ہوتا. اور صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے اس میں یقیناً وہ صحبت والا ایمان تو اضافی شے تھی، لیکن یہ قرآن اسی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بصیرت والا ایمان پیدا کیا ہے صحابہ کرام کے دلوں میں. وہ ذریعہ آج بھی ہمارے پاس ہے. یقیناً صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات تو ہمیں حاصل نہیں، لیکن یہ کہ وہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم آج بھی ہمارے پاس ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اپنے آخری خطبے کے اختتام پر، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں. میں نے جہاد بالقرآن کے 5 محاذ جو ہے ان کی تفصیل سے بیان کیا تھا ان کو، اور اس کی تقریباً آج کی میری تقریر یہ تقریب رونمائی بن جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ابھی پریس سے تیار ہو کر نہیں آ سکی ہے، چھپ جائے گی، پھر آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. میں اس میں سے صرف درمیانی محاذ کی بات اس وقت کر رہا ہوں، ورنہ میں نے وہاں 5 محاذ بیان کیے. اس میں نے ایک حدیث سنائی ہے، یہ حدیث بڑی ہی پیاری حدیث ہے. مشکات شریف کا آخری باب ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ. ایک بڑا عجیب سا سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ کیا ساری فضیلت صحابہ کرام ہی کے لیے تھی؟ بڑی حسرت ہوتی ہے نا کہ کیا ہم ان سعادتوں سے بالکل محروم رہ گئے، یا ہمارے لیے بھی سعادت کا کوئی حصہ ہے، ہمارے لیے بھی کوئی فضیلت کا کوئی پہلو ہے؟ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ خیر میں اور نیکی میں تو مسابقت بری شے نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے. مسابقت جو ہے خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ایمان میں، یقین میں، یہ تو یقیناً ایک جذبہ ہے کہ جو بڑا محمود جذبہ ہوگا. تو اگر دل میں کبھی یہ بات پیدا ہوئی ہو تو اس کا ایک بہترین اور خوبصورت ترین جواب ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ، اس امت کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں اس کا باب ہے پورا. اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ لفظ عجیب عربی زبان میں جو آتا ہے، ہمارے ہاں تو عجیب ہے ایسی شے کہ جو عام ڈگر سے ہٹی ہوئی ہو، لیکن عجیب عربی میں آتا ہے دل کو لبھانے والی شے، خوبصورت شے، حسین شے، یہ عجیب ہے. اور یہاں لفظ استعمال کیا اعجب، افعل تفضیل کا صیغہ، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. حضور صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ذرا اس سوال کا جواب دو، تمہارے نزدیک سب سے حسین ایمان کس کا ہے تمام مخلوقات میں؟ پہلا جواب یہ تھا صحابہ کرام کا، الملائکہ، فرشتوں کا ایمان. اس میں کیا شک ہے؟ یقین جو انہیں حاصل ہے وہ تو غیب کے پردے ہی نہیں ہے ان کی آنکھوں پر، تو یقین کتنا ہوگا؟ حضور نے رد کر دیا، جواب بڑا خوبصورت دیا، ما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، کیا کمال ہے ان کا ایمان لانا، تو ایمان ہے ہی ہے. اب اس کے بعد دوسری اٹمپٹ کی صحابہ کرام نے، فالانبیاء، تو پھر نبیوں کا ایمان ہے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا.
سب سے حسین، سب سے دل فریب، سب سے خوشنما، دل کو لبھانے والا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ بات ہے، وہی نازل ہو گئی تو گویا کہ پھر یہ کہ انبیاء کرام پر بھی کچھ نہ کچھ تو غیب جو ہے منکشف کیا جاتا ہے، پردے اٹھائے جاتے ہیں، عالم امر کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اب تیسرا انہوں نے تیسری اٹمپٹ کی، بڑی جرت سے بڑی ہمت سے کہا ہوگا فنحنو، پھر اب ہمارا نمبر ہے، پھر ہمارا ایمان ہے سب سے زیادہ خوبصورت۔ آپ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، کیسے ایمان نہ لاؤ گے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ تینوں جوابوں کو رد کر کے اب حضور نے جواب دیا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اور وہ اس سے ایمان حاصل کریں گے، اس پر یقین لائیں۔ معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے لیے عجب الایمان کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بات جو ہے میں عرض کرتا ہوں وضاحت ہے، یہ افضل ایمان نہیں ہوگا، یہ افضل ایمان تو صحابہ کا، ہر لفظ کا اپنا ایک کنوٹیشن ہے، افضل ایمان صحابہ کا۔ عجب کہا گیا ہے نہایت خوبصورت، نہایت حسین، اس لیے کہ اتنے دور ہو کر اگر انہوں نے محض قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان حاصل کیا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر ہوگی، ان کا ایمان بڑا خوبصورت ایمان قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ افضل ایمان وہ صحابہ کرام کا، اس کو یوں سمجھیے سادہ سی بات سے کہ سونا افضل ہے چاندی سے، لیکن چاندی کی زیادہ مقدار، ایک سیر چاندی تو زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے ایک تولے سونے سے، ایک ہے کسی شے کا اپنی جگہ پر افضلیت اور اشرفیت، اور ایک ہے کسی دوسرے اعتبار سے کسی دوسری شے کی قدر و قیمت کا اس سے بڑھ جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افضل ایمان تو صحابہ کرام کا ہے، لیکن عجب ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب یہ ان کا ہے۔ لا اخواننا الذین یاتون من بعدی، کس قدر خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، ہمارے وہ بھائی جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، انہیں کچھ اوراق، کچھ صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ یہ راستہ ہے، یہ وہ بھٹی ہے، یہ وہ سورس ہے، یہ وہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے۔ اس لیے نوٹ کیجئے صحابہ کرام کو دو چینل سے ایمان مل رہا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک آیات قرآنیہ کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، اس سے وہ علی وجہ البصیرت ایمان انہیں حاصل ہو رہا ہے، ان کے ذہن اور فکر کو جلا مل رہی ہے، ان کا پورا باطن منور ہو رہا ہے، ان کی سوچ منور ہو رہی ہے، ان کے جذبات منور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک وہ دہکتی ہوئی بھٹی سے وہ ایک خاص فینومینن جو ہے اس کے ذریعے سے بھی انہیں ایمان حاصل ہو رہا ہے۔ یہ گویا کہ نور علی نور ہے، یہ تو گویا کہ دو آتشا پروسیس ہے۔ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت تو نصیب نہیں، لیکن وہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اصل آلہ انقلاب اور وہ اصل منبع ایمان اور سرچشمہ یقین اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھے کہ یہ بڑی ڈاگمیٹک سی بات ہے، ایک عقیدے کی حد تک بات صحیح ہو جائے گی کہ قرآن کو منبع ایمان مان لیا جائے، لیکن ذرا ایکسپلین کیا جائے کہ قرآن سے ایمان کیسے پیدا ہوتا۔ اس میں میں اشارہ کروں گا اور حوالہ دوں گا، پہلے بھی دیا ہے بارہا، علامہ اقبال کا۔ اس صدی میں فکر اسلامی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فہم اور اس کی جدید اصطلاحات میں اس کی تعبیر اور تشریح، اس میں جو مقام اللہ نے انہیں عطا کیا، میرے نزدیک کسی دوسرے شخص کا وہ مقام نہیں۔ انہوں نے اپنے لیکچرز میں اس کا انالیسس کیا ہے۔ پہلا ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے، ایکسپیرینس۔ اگر آپ کو ذاتی تجربہ ہوا کسی شے کا تو جو یقین آپ کو حاصل ہو جائے گا وہ محض لوگوں کے کہنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کبھی چینی چکھی نہیں، لیکن ہزاروں آدمیوں سے سنا ہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، وہ یہ کہے گا کہ یقیناً میٹھی ہوگی، تو اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو خام خواہ کاہے کو جھوٹ بولیں گے؟ اتنے لوگ اس پر جمع ہو گئے ہیں، جھوٹ کے اوپر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا یہ کوئی قرین قیاس نہیں ہے، کوئی سبب موجود نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، یقیناً میٹھی ہوگی۔
لیکن ہوگی تک رہے گا معاملہ. اگر وہ خود چینی کو چکھ لے تو اب وہ کہے گا چینی میٹھی ہے. اس ہوگی اور ہے کے درمیان بڑا فاصلہ ہے. ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست. ہوگی اور ہے بڑا فرق. یہ تجربہ ہے، ذاتی تجربہ. یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے جس سے پرسنل کنوکشن پیدا ہوتا. نوٹ کیجئے، ایک میں نے عرض کیا تھا ریشیل کریڈ ہے. بیکاز وی بلانگ ٹو سرٹن ریس وی بلیو ان سرٹن تھنگس. کیونکہ ہم فلاں قوم سے ہیں، اس قوم کا عقیدہ یہ ہے، میرا بھی عقیدہ یہ ہے. کیونکہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا ہوں، مسلمان مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، میں بھی مانتا ہوں. یہ بالکل اور شے ہے. اور یہ کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہے، یہ بالکل دوسری شے. ایک ہے ریشیل کریڈ، کلیکٹیو ڈاگما. ایک ہے پرسنل کنوکشن. یہ پرسنل کنوکشن علامہ اقبال کہتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. اب دوسرا مقدمہ ہے کہ ایکسپیرینس یا تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا، باطنی بھی ہوتا. ایک تو میں نے اس گلاس کو چھوا، مجھے نظر آیا، میں محسوس ہوا ٹھنڈا ہے. کسی شے کو دیکھا، یہ سیاہ ہے یا سبز ہے. ایک اندر سے بھی کوئی شے ہے میرے اندر جو کسی شے کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. یہ باطنی تجربہ ہے، انٹرنل ایکسپیرینس. اس پر سارا بلڈ اپ کیا علامہ اقبال نے فلسفہ. اب یوں سمجھیے کہ تیسری بات، اگر آپ قرآن کو پڑھیں بشرطے کہ قرآن براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہو، ترجمے کا بیریئر نہ ہو، لینگویج بیریئر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اگر براہ راست قلب انسانی پر قرآن کا نزول ہو، اور اگر اندر سے کوئی شے گواہی دے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اب یقین پیدا ہوتا ہے. میری فطرت گواہی دے رہی ہے، میرا دل گواہ ہے، میرے اندر سے کوئی شے ہے جو گواہی دے رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کلام حق ہے. اس کی اور میری فطرت کی سورس ایک ہے، ایک ہی ہستی ہے، فاطر فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور وہی ہے متکلم اس کلام کی. یہ جب ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے لیے میں کوٹ کر رہا ہوں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، الفوائد ان کی ایک کتاب ہے جس میں علیحدہ علیحدہ شذرات ہیں، وہ مسلسل تصنیف نہیں ہے. ایک اس میں فائدہ یہ ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن میرے اپنے دل پر لکھا ہوا ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. اتنی ہارمنی ہوتی ہے، اتنا اس کے مابین ہم آہنگی ہے. بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے باطن کے اندر ایک ارتیاش پیدا ہوتا ہے، سمپیتھیٹک وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور دل گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. وہ دل سے مراد کیا ہے؟ ایک درویش ہے اگی، مانسیرا سے آگے ایک جگہ ہے، بڑا پیارا جملہ ایک دفعہ انہوں نے کہا، انسانی روح اور قرآن مجید یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں. روح کہاں سے آئی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور قرآن کہاں سے کہا آیا؟ اسی رب کا کلام ہے. معلوم ہوا روح ایسے پہچانتی ہے کلام اللہ، کلام الہی کو، گویا کہ جیسے کہ کوئی اپنے گاؤں والے کو پہچانتا ہے کہیں حالت غربت میں، کہیں کسی دوسرے ملک میں. آپ دیکھیں کہیں میرے وہ گاؤں والا کوئی شخص ہے، دوڑ کر جاتے ہیں، لپکتے ہیں، ملتے ہیں اس سے. بالکل یہی کیفیت ہے روح انسانی محسوس کرتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یہ ہے ذریعہ اس باطنی تجربے کا جس سے کہ قرآن کی حقانیت پر انسان کو یقین حاصل ہو. اب قرآن پر یقین ہوا تو اس ذات پر یقین ہوا جس کا یہ کلام ہے. قرآن پر یقین ہوا تو اس ہستی پر یقین ہوا جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. یہ سارے ایمانیات، جیسے کہ کسی زمانے میں وہ کلیاں بکا کرتی تھی پیراشوٹ کے کپڑے، تو پیراشوٹ آپ جانتے ہیں کہ اوپر سے چھتری، لیکن وہ نیچے رسیاں آ کر ایک جگہ پر جڑ جاتی. گویا کہ قرآن وہ شے ہے جس سے جملہ ایمانیات جڑے ہوئے ہیں. قرآن پر یقین ہو جائے، فطرت گواہی دے کہ یہ حق ہے، تو اللہ کا یقین بڑھے گا جس کا یہ کلام ہے. محمد پر یقین بڑھے گا جس پر یہ کلام نازل ہوا. فرشتوں پر یقین بڑھے گا جو اس کو قرآن کو لانے والے ہیں. یہ تمام ایمانیات اور جنت و دوزخ جو کہ گویا کہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر درج ہے، اس پر یقین پیدا ہوگا. یہ ہے یقین والا ایمان پیدا کرنے کا، اور وہ ایمان بھی علی وجہ البصیرت ہو. اس لیے کہ قرآن صرف آپ کے جذبات کے تاروں کو مرتعش نہیں کرتا،
آپ کے ذہن کو اپیل کرتا ہے، آپ کی خیرت کو بھی غذا دیتا ہے، آپ کے قلب کو بھی تقویت بخشتا ہے، پورے وجود کو۔ اسی کو میں نے پھر اپنے اس کتابچے میں جو چھپ جائے گا انشاءاللہ جلدی، اس میں میں نے 4 محاذ جو اور گنوائے ہیں، یہ قرآن ہی ہے جس سے جاہلیت قدیمہ کا سد باب ہوگا، یعنی شرک اور شفاعت باطلہ کے تصورات، اس کی نفی ہوگی تو قرآن سے ہوگی۔ یہ قرآن ہی ہے جس سے جاہلیت جدیدہ کا سد باب ہوگا، یعنی الحاد اور آخرت کا انکار، اس کا بھی علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا۔ بے یقینی کا علاج ہوگا تو اسی قرآن سے ہوگا۔ پھر یہ کہ امت کے اندر تفرقہ اور انتشار، حبل اللہ یہی ہے، وہ حبل اللہ المتین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور حبل اللہ یہ قرآن مجید ہے۔ اسی طریقے سے نفس کے اندر جو میلانات ہے، اس نفس کو بھی اگر پختہ کرنا ہے، اس کا وہ جو علامہ اقبال کے اشعار ہے کہ خوش طرح باشد مسلمانش کو نہیں، کشتہ شمشیر قرآنش کو نہیں، اس نفس کو اور ابلیس کو بھی اگر قتل کرنا ہے تو اس کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ معلوم ہوا کہ جملہ محاذ جو ہے ہمارے اس وقت دینی اعتبارات سے، ان سب کے لیے ہمارے پاس تلوار قرآن ہے۔ اسی حوالے سے آج نوٹ کیجئے حضور سے جو فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ قرآن ہے، وہ تلوار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ شیطان کا قلع کما ہوگا تو اس سے ہوگا، بے یقینی کی مرض کا مداوع ہوگا تو اس سے ہوگا، جاہلیت قدیمہ کا استحصال ہوگا تو اس سے ہوگا، جاہلیت جدیدہ کا استحصال ہوگا تو اس سے ہوگا، تفرقہ اور فرقہ بندی اور انتشار کا علاج ہوگا تو اس سے ہوگا۔ اور اگر شیطان اور نفس کے حملوں سے بچانے والی کوئی شے ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اسی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آج انجمن خدام القرآن سندھ کا یہ ہمارا سالانہ اجلاس تھا، اشارے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے الحمدللہ یہ ذکر کر رہا ہوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَلَا فَخْرٍ، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے جو بھی اللہ نے آپ پر فضل فرمائے ان میں سے ایک ایک کا تذکرہ کیا، لیکن فرمایا وَلَا فَخْرٍ، میں یہ کسی فخر سے نہیں کہہ رہا، ایک بطور اظہار واقعہ، بطور تحدیث نعمت۔ اما بنعمت ربک فحدث، 25 برس اللہ کے فضل و کرم سے میری زندگی کے یہی مشغلہ، تعلیم و تعلم قرآن، جہاد بالقرآن، اسی کی جد و جہد۔ اس میں سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے پہلے 6 برس تو ایسے بھی تھے کہ جن میں کچھ 4 برس بلکہ 4-5 برس جس میں کچھ مطلب بھی ہوتا رہا، لیکن سن 71 میں جو میں نے مطلب چھوڑا ہے، آج سن 90 ہے، 19 برس ہو چکے ہیں، میں نے اپنی توانائی کی کوئی رمق، اپنے وقت کا کوئی شمع میں نے معاش میں، حصول دنیا کے اندر نہیں لگایا ہے، اسی کام میں لگایا۔ وہ تھوڑی توانائی ہے یا زیادہ ہے، صلاحیت کم ہے یا زیادہ ہے، جو بھی اللہ نے دی ہے، لگی ہے کل کی کل اسی کام کے لیے۔ اس کی پوری داستان میں قلم بند کر چکا ہوں۔ دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر نامی کتاب چھپ چکی ہے، جن حضرات کو بھی اس سے دلچسپی ہو وہ اس کو لے مطالعہ کریں، اور اس کو میں نے ایک ہینڈ بک قرار دیا ہے۔ مجھ جیسا بے بضاعت انسان، میں کوئی عالم دین نہیں، میں نے تو کالجوں میں تعلیم حاصل کی، میں نے MBBS کیا تھا، لیکن یہ کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اگر میرے ذریعے سے یہ تعلیم و تعلم قرآن کا سلسلہ اتنا پھیل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اوروں کو تو اس سے زیادہ استعداد، اس سے زیادہ صلاحیت، اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک ہینڈ بک ہے، یہ مینول ہے، وہ کتاب دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر۔ اور میرے نوجوان ساتھی، آج میں بہت مطمئن ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 25-30 نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان، ان میں MBBS ہیں، ان میں BDS ہیں، ان میں سول انجینئرز ہیں، ان میں میکینیکل انجینئرز ہیں، ان میں MSCs ہیں، ان میں PhDs ہیں، کہ جنہوں نے اس تعلیم و تعلم قرآن کو جو ہے جس طریقے سے اللہ نے مجھے توفیق دی، اسی نہج سے اب اس کام کو آگے بڑھانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن جو سن 65-66 میں نے لاہور میں شروع کیے، پھر یہ کہ قرآن کانفرنس سے قرآنی تربیت گاہیں کتنی مرتبہ یہاں کراچی میں منعقد ہوئی، پنڈی میں، کوئٹے میں، لاہور میں تو خیر ہر سال ہوتی ہے، پھر باہر کہیں شکاگو میں، کہیں ٹورنٹو میں 14 دن کا درس دیا ہے میں نے ٹورنٹو میں جا کر۔ یہ ابو ظہبی میں 8-9 دن کے کیسٹ جو ہے وہ ویڈیوز، یہ غالباً سن 85 میں میرا جانا ہوا تھا، تو دنیا کے کونے کونے میں جا کر قرآن کا درس، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسیں، سلسلہ مطبوعات، اسی کی یہ جو تشکیلی شکل تھی انجمن خدام القرآن، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں وجود میں آئی، اسی کی ایک شاخ ہے یہ انجمن خدام القرآن سندھ۔
اسی کی ایک شاخ اور قائم ہو گئی ہے انجمن خدام القرآن پنجاب ملتان، اسی کی ایک اور شاخ جو ہے فیصل آباد میں قائم ہوئی ہے۔ دونوں جگہ پر قرآن اکیڈمی کی تعمیر کے لیے قطعے مل گئے ہیں۔ کسی کام کو شروع میں آغاز میں ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں کے ابھی پورے طور سے سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، نہ اس کا فلسفہ نہ صغرا کبرا، لیکن یہ کہ اب جو گاڑی چل گئی ہے تو اب ظاہر بات ہے کراچی میں بھی وہ تعمیر پر آج میں نے سنا کہ 25 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے ایک سال کے اندر۔ اب ہمیں فیصلہ آباد میں بھی ایک زمین کا قطعہ مل گیا ہے، وہاں پر بھی تعمیر ہوگی قرآن اکیڈمی کی۔ اسی طریقے سے ملتان میں ایک صاحب نے کچھ زمین جو ہے وقف کر دی ہے، وہاں پر بھی قرآن اکیڈمی کی جو ہے وہاں پہ تعمیر شروع ہو جائے گی، اور پرسوں ہی وہاں اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ دعوت رجوع القرآن اس کا ایک سلسلہ، اور اسی میں یہ جہاد بالقرآن۔ لاہور میں تو قرآن اکیڈمی سے آگے اس کا ایک اور جو ہے قدم ہم اٹھا چکے ہیں، قرآن کالج قائم کیا جا چکا ہے۔ الحمدللہ یہ سب جہاد بالقرآن 25 برس کی جو محنت ہے میری، اور اس میں جس نے بھی تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، وہ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ کیوں ہے، کس لیے ہے، آج میں نے اس کو واضح کر دیا۔ یہ ہے جہاد بالقرآن، جس کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور یہ قرآن ہی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے۔ یہی قرآن ہے کہ جس سے دلوں کے اندر وہ علی وجہ البصیرت ایمان پیدا ہوتا ہے، اندھا بہرا ایمان نہیں، علی وجہ البصیرت ایمان۔ اور یہی وہ ایمان ہے کہ جو دنیا میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور یہی ایمان شور طریقہ ہے۔ اگر اللہ کی نصرت اور عذاب الہی کے ان بادلوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گھٹائیں کھل جائیں اور چھٹ جائیں، تو ایک ہی راستہ ہے اللہ کی جناب میں توبہ، جیسے کہ قوم یونس نے توبہ کی، اور حقیقی ایمان دلوں میں پیدا کرنے کے لیے جہاد بالقرآن۔ اب میں آ رہا ہوں فوری مشورے۔ یہ کام تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کے لیے بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، الحمدللہ کہ 25 برس میں نے اپنے کھپا دیے، اور میں مطمئن ہوں شادم زندگی خیش کے کارے کرتا، میں مطمئن۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں۔ چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے ہیں، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی
کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالی۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے تو خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپا کر ان کے ذریعے سے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گمن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد، جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے۔ صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہہ دیجیے، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے
افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے کہ گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، تو یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر میں رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آئے، سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے۔ اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کے سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہے، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب
میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے، اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تم ہی کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ سو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی ہے۔ اور جو بھی ہوگا وہاں پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب، اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی مارفت، کیمیکل مارفت، اور پھر ایٹمک مارفت، جس کی کھلی دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تری کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گلا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے جو گئے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہے۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جب ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ کوسمی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا، انہی کا گلا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے، باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے،
سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابط عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے جو فوجیں ہیں یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو خطرہ نہیں. خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے, دی ریچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں, ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی. وہ بھی برابر ہوकर آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو, ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان, پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایل این بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس نے تعاون کیا, اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی اس کے مفادات کے ساتھ. پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا کیا چاہیے, پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے, مسلمان امت آئے, امریکی فوجیں جائیں, فرانسیسی جائیں, برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے, اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ, اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے, اڑا رہے, تو اب سب مل کر اسے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے, صلح پر آ جائے, تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا. یہ ہمیں حکم ہے, مسلمانوں کا حکم ہے. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات, اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے, میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہیں حسن بن طلال, انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے, اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا, تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا. ایران عراق کے خلاف جو یو این او کے سینکشنز ہیں کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے, لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر, کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں, جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہے تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر, کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں, کافی بڑی تھی, لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ, یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں, ان کے مفادات ہیں, عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدر جائے آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات, امریکی مفادات, صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات, یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں, جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا, اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا, اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی, اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے, میں گیا ہوں بارہا,
سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے. اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے. اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو برائی ہے تو اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے. بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے. ان کو اب محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی, وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے, وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے, یہاں تقسیم ہوئی ہے, آج اسے شرط دی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے. میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ, دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے ہی پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کنفیڈریشن قائم کریں. سندھو دیش کنفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. پھر دوسری ترجیح بھی ہے. تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو, بس اس کے سوا کچھ نہیں. 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں, مہاجرین کے لیے نہیں, ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بند کر لینا. یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے اور وہ غدار نہیں ہے, وہ پاکستان کا مخالف نہیں. بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہے. ہمارے کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں, اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز, یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر, CNN پر, فلاں پر اور اخبارات میں, آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں اس طرح نہیں. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے, نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے وہ دورہ کر کے گئے ہیں. مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے, تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے, وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں. کیا ملے گا اس کا؟ آپ سمجھئے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے, 1 کروڑ آدمی ختم کر, ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے نہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے, میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے, اندرونی اس کی سیاست, اندرونی خلفشاں, وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے, وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت, لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی. اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا انتخابات کا. انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد, کچھ نہ کچھ دنگا, کچھ نہ کچھ ہنگامہ, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ, ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ, یہ تو بڑھتے ہیں.
بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ, آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے, تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلف شار بھی. اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا, تباہ کن, خوفناک, اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے. مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے, آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں, اعادہ کر رہا ہوں. مارشل لا پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے, لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے. ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا, اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں. ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں 2 اہم سرخیاں تھیں, اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے, اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا. دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے, اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے. اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے اور کوئی نہیں ہے. لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر, جو اس وقت صورتحال ہے, جو خطرات ہیں بارڈر پر, ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں, اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے, یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں, لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے. یہ وہ بات ہے, آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے. اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا, پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی, اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر, اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہرچے دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار, اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے, تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے, پیش کی جانی چاہیے. اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا, ذریعہ بن جائے گا, اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناونے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. دوسری بات یہ, اس قوم کے اندر جذبہ جہاد, وہ ڈیفینسو جہاد, دفاعی جہاد, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہوگی. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے, من قتل دون مالہ فہو شہید, جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے. ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے, عوامی فوج. فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جب کہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو, وہ آپس کی محاذ آرائی نہ ہو, تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں. آخری بات, آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا. ایک تلوار قرآن, جاہدہم بہی جہادا کبیرا, اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار, اس کے ذریعے جہاد کیجئے, قلاقمہ کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی, قلاقمہ کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی, اور یہ بے یقینی کو رفع کیجئے, ایمان پیدا کیجئے. یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے. اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ نظام عدل اجتماعی, وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی. اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے, دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے. اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی. دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے, وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی. لیکن یہ کہ وہ نظام عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, اخلاقی نظام, وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا.
اسلامی انقلاب برپا کر کے اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے۔ میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے۔ پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی، اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر، لیکن علمی سطح پر انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن، اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا۔ ہم نے جہاد بھی سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا، ان پر حکومت تو کی، لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی، لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا، مولانا علی میاں سے مدظ اللہ العالی میری ملاقات ہوئی، میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، وہ چونک گئے، انہوں نے مشورہ پسند بھی کیا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں، تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی امہات کتب، ان کو بھی سمجھ سکتا ہو۔ جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے، اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات بھی میثاق پڑھتے ہیں ان کے تو علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہے، ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا، وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی۔ اللہ کرے کہ وہ کام ہو، وہ بھی ہوگا تو جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ دوسری دو کوتاہیاں کیا ہوئی؟ دیکھیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو نعرہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا، چوکنا کر دیا، منظم کر دیا، اپنے خلاف کھڑا کر دیا، اور ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اس کی ایک سادہ مثال دے رہا ہوں۔ چپ راس چپ، چپ راس چپ، خاکسار تحریک، دہل گیا تھا پورا ہندوستان، واقعہ یہ کہ دہل گیا تھا۔ وہ تحریک تو اس کے بعد ختم ہوئی، اب آثار قدیمہ میں کہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہندو نے اس وقت سے RSS شروع کی، ہندو کو جگہ دیا۔ RSS جوابی تحریک تھی خاکسار تحریک کے مقابلے میں، اور وہ 60 برس ہو گئے مسلسل کام کر رہے ہیں، وہ تحریک موجود ہے، اور اب وہ بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بن چکی ہے ہندوستان کے اندر۔ اسی طرح دوسری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اسلام کا نعرہ، اسلامی نظام، اسلامائزیشن، حکومت، قانون، یہ پہلے تو لگا کرتا تھا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے۔ 11 برس جو تھے ہمارے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے، وہ ایوان حکومت سے یہ نعرہ لگا۔ نتیجہ یہ نکلا ہندوستان میں رام راشٹر کی تحریک کھڑی ہو گئی جوابی رد عمل کے طور پر۔ ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں، سوائے کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں، کچھ اوپر کی تبدیلیاں، کچھ رنگ و روغن، کچھ عید میلاد النبی زیادہ شوق سے اور زیادہ شان سے بنانی شروع کر دی، کچھ اور ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ تقریبات کا آغاز کر لیا۔ باقی وہ اسلام کا نظام، وہ نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا۔ میں نے جو حضرات واقف ہیں مجھ سے، انہیں یاد ہوگا یہ کہ میں سن 80 میں پہلی مرتبہ بھارت گیا تھا، پاکستان بننے کے بعد۔ سن 47 نومبر میں نے کراس کیا تھا، فرام ایسٹ پنجاب ٹو ویسٹ پنجاب، پاکستان آیا، خون اور خاک آگ کے دریا عبور کر کے۔ 33 برس کے بعد میں گیا تھا واپس ہندوستان پہلی مرتبہ سن 80 میں۔ واپس آ کے جو میں نے تقریر کی تھی اس کے چند چیزیں یاد ہوں گی بہت سے حضرات کو۔ میں نے کہا تھا میں نے 2 چیزیں بڑی اچھی دیکھی ہندوستان میں، جس سے ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں جو بہت زیادہ اندیشے اور خطرے تھے وہ دور ہو گئے۔ ایک یہ کہ ہندوستان میں بھی کوئی ایک نیشنلزم پیدا نہیں ہو سکا، بلکہ ریجنلزم ہے، علاقائیت ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر علاقائیت ہے۔ اگر ایک مرکزی نیشنلزم پیدا ہو جائے تو بھارت بہت بڑی طاقت بن جائے گا، پورے علاقے کے لیے بہت بڑا خوف خطرہ بن جائے گا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہندو مذہب کا کوئی ریوائول وہاں نہیں ہوا۔ بائی اینڈ لارج انڈین ہندو جو ہے وہ سیکولر ذہن کا ہے، مذہب کا احیاء وہاں نہیں ہوا۔ یہ سن 19 کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مذہب کا اگر احیاء وہاں ہو جائے تو مسلمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہو جائے گی۔ لیکن آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1990 میں 10 برس کے بعد یہ جو 11 برس تک ہمارے ہاں اسلام کی رٹ لگی ہے، نتیجتاً اب وہاں ملیٹنٹ ہندو ریوائولزم ایک بہت بڑی قوت بن کر آ چکا ہے۔ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، نعرے لگائے، اور وہاں بی جے پی اب اگلے الیکشن کے اندر وہ یقین رکھتی ہے کہ اس کی حکومت ہوگی۔ اس وقت بھی بی پی سنگھ کی حکومت جو ہے اسی کے بل پر کھڑی ہے۔
میری ملاقات ریاض میں ایک ہوئی ہے مراد آباد کے نوجوان سے، اور گفتگو کے آخر میں وہ رو پڑا کہ ہم ہندوستانی مسلمان کیا کریں، ہم تو ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں کہ کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی بچاؤ کی۔ 30 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے وی ایچ پی نے، وشوا ہندو پریشد جو ہے وی ایچ پی، اس کے دے رکھی ہے کہ ہم نے ہر صورت کچھ بھی ہو جائے، اور ایسے ایسے طریقے ان کے ہیں۔ وہ پہلے اینٹیں انہوں نے روانہ کرنی شروع کی تھی، اس کے بعد اب یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں سے ایک ایک آدمی آئے گا، 30 لاکھ گاؤں سے ایک ایک آدمی چل کر آئے گا، اور وہ جب پہنچیں گے تو کوئی ان کے اوپر، چونکہ ایک ایک آدمی چل کر آ رہا ہوگا، کوئی دفعہ 144 حکومت کی نہیں لگ سکے گی، اور ہم جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے لا محالہ ہم نے وہ مندر جو ہے تعمیر کرنا ہے اور وہ مسجد گرا دینی ہے۔ اور ادھر مسلمان جو ہے آخری طور پر طے کیے ہوئے ہیں کہ چاہے ہم سب کٹ مریں لیکن ہم یہ مسجد گرنے نہیں دیں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ صورتحال اگر بالفعل ہو جاتی کنفنٹریشن، اس وقت تو پھر بھی جو حکومت یو پی کی ہے وہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن یہ کہ بے بس ہوتے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اگر لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں اس شہر کے اندر، ایودھیا کے اندر، تو ظاہر بات ہے ہر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ 50,000 اہل تشیع نے ضیاء الحق صاحب کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے، ناک رگڑوا دی تھی، اور وہ جو آرڈیننس تھا زکوٰۃ آرڈیننس، اس میں ترمیم کروا دی تھی۔ کیا ہوگا؟ نہایت خوفناک صورتحال۔ لیکن اگر ہم یہاں اسلام صرف نام نہ ہو عملاً قائم کر کے دکھا دیں، مجھے یقین ہے کہ خود ہندو اسے قبول کرے۔ یہ تو نعمت ہے، یہ راحت ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ تو بہترین حل ہے ہمارے تمام مسائل کا۔